السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ Am I audible to you؟ یس سر آ رہی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم، شفیع معظم، تاجدار عرب و عجم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک مبارک پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے فرمان سے یہ حدیث مبارک حضرت امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اپنی شاہکار، اپنی ماسٹر پیس مکاشفۃ القلوب میں درج فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اللہ کو تنہائی میں یاد کریں گے اور اللہ ہمیں تنہائی میں یاد کرے گا تو کیا منظر ہوگا۔ نہیں، جب آپ نا کسی فرینڈ کو جب آپ تنہائی میں یاد کریں گے تو بالکل آپ کو اور کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ بھی اپنی شان کے مطابق تنہائی میں یاد کر لیتا ہے اس اپنے بندے کو، اور اللہ فرماتا ہے جب وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے، جب وہ مجھے 2 3 4 5 10 بندوں کے سامنے مجھے یاد کرتا ہے، ان کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اسے اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس بندے کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ دیکھو میرا بندہ، میرا پیارا بندہ ہے۔ جب وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے، بالشت نا ایک ہینڈ جتنا، جتنا آپ کی پام ہے نا، پام بالکل جو آپ کا ہینڈ ہے رسٹ تک، یعنی اتنی ڈسٹینس جب وہ اللہ کے قریب آتا ہے تو اللہ کے فرماتے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، یعنی فل آرم کی لینگتھ کے برابر میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جب وہ مجھے ہینڈ کے لینگتھ کے برابر میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے قریب ایک ہاتھ کے برابر ہو جاتا ہوں، یعنی ایک آرم کے برابر ہو جاتا ہوں۔ اور جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو جاتا ہے، اب جب وہ ایک ہاتھ کے برابر، ایک آرم کی لینتھ کے برابر، اتنی ڈسٹینس یعنی اتنا قریب مجھ سے ہوگا، نزدیک ہوگا، تو میں دونوں ہاتھوں کی وسعت کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں کی وسعت مطلب جب ہم اپنے ہاتھ کھولیں گے ان اپو ڈائریکشنز تو اتنی ڈسٹینس کے قریب میں اس سے ہو جاتا ہوں۔ اور جب وہ میری طرف چل پڑتا ہے، اب جب وہ میری طرف چل پڑے، جب بندہ اللہ کی طرف آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بندہ دوڑے گا اللہ کی طرف، اللہ کہیں ملے گا اس کو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک ہاتھ چلے وہ کسی ایک ڈائریکشن میں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی بس وہ دل میں چاہے کہ اب میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، گناہ چھوڑ دوں، شیطان سے دور رہوں، اپنے نفس سے دور رہوں، یعنی اچھے اچھے کام کرے اور دل سے اچھا کام کرے۔ تو جب وہ میری طرف چل پڑتا ہے تو اللہ فرماتے تو میری رحمت بڑھ کر اسے سایہ عافیت میں لے لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رحمت بڑھ کر اس کو اپنے سایہ عافیت میں لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عافیت کا سایہ اس پہ نازل فرما دیتا ہے، اور یعنی میں اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرما لیتا ہوں، یعنی پھر جب وہ مانگے میں بہت جلد اس کی دعا قبول فرما لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی شیطان اور اپنے نفس کے خلاف لڑنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے سایہ عافیت میں لے لے۔ اللہ تعالی ہماری دعا بھی قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی الامین رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم کل کا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون بولے گا مجھے والنٹیئرلی؟ کون ہے ریڈی جو بولے؟ اینی باڈی؟ کل ہم کیا پڑھ لیے تھے، یا پھر میں پوچھوں؟ نہیں، میسج نہیں، انمیوٹ کیجئے، انمیوٹ کر کے بتائیں کیا پڑھا تھا ہم نے کل۔
चले मैं पूछ लेता हूँ. चले आदिल गुलजार आप अनम्यूट कीजिए. अच्छा पापा नमाज पढ़ रहे वहाँ. चलिए अभी आदिल भाई आप अनम्यूट ना करें तो फिर मैं बात कर लेता हूँ. राफिया यूसुफ, राफिया आप अनम्यूट करें. राफिया आप अनम्यूट कीजिए. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह. जी राफिया मुझे बोले जी नून सर. विकाया कब यूज होता है? नून विकाया कब यूज होता है? सर सर नून विकाया हम इन्ना अन्ना काना और लाकिना के साथ यूज करते हैं, और लाइता के साथ मतलब कंपल्सरी है ये यूज करना, और अल्लाह के साथ हमें ये यूज नहीं कर सकते हैं. ये हम तब यूज करते हैं जब जो ये मुशब्बह बिल हरूफ मुशब्बह बिल फ़ैल जो होता है, उसका जो इस्म होता है, जब वो ज़मीर होता है, तो उसके और मुशब्बह बिल फ़ैल के दरमियान हम ज़मीर और मुशब्बह बिल फ़ैल के दरमियान हम कौन से नून जमीर विकाया लगाते हैं. कौन से जमीर होनी चाहिए? सर या या इसको बोलते हैं या मुतकल्लिम या फर्स्ट पर्सन की जमीर, या फिर आप बोले वाहिद मुतकल्लिम की जमीर जो होगी, अगर वो इसम है ना, जी अगर वाहिद वो मुतकल्लिम की. हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल का इसम है तो उसके साथ हम लगाएं. जी. तो इसको यूज करने से माना में कोई चेंजिंग आती है? मीनिंग में कोई नो चेंजिंग सर, आती है इस इससे? नो नो मीनिंग सर. में कोई चेंजिंग नहीं आती. माशा. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर हमें इन्नी लिखना होगा तो हम इन्नी के बजाय इन्ननी भी लिख सकते हैं ना. जी सर. जी माशाल्लाह. तो चलिए आप म्यूट कीजिए, आप म्यूट कीजिए. चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ सुहेल अहमद से. सुहेल अहमद आप कल थे क्लास में? सुहेल अहमद, सुहेल. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह. आप कल थे क्लास में? जी सर. चले आप मुझे बोले, फिर आप मुझे बोले, मैं दो चीजें लिखता हूँ यहाँ पे, आप मुझे बोलेंगे सही क्या है और गलत क्या है. जी बोले मुझे इन दोनों में सही क्या है और गलत क्या है. जी लाइन हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है. आपकी आवाज कट रही है. चलिए आदिल भाई, आदिल भाई मैसेज कर रहे कि पापा फारिग हो गए. आदिल भाई आप बोले, आदिल भाई इन दो में सही क्या है? जी सर, लाइतनी सही है सर. लाइतनी सही है. क्यों? क्योंकि सर नून उसकी जो या की जो नस्बी फॉर्म है तो उसमें या आएगा, और लाइता के साथ नून बकाया ऐड करना कंपलसरी है सर. माशाल्लाह, लाइता के साथ नून विकाया ऐड करना कंपलसरी है. अच्छा, तो मैंने लाइता नहीं लिखा. आदिल भाई आप मुझे बोले एक्चुअली इस या मतलब मैं इसके बदले में अना यूज कर सकता हूँ? या के बजाय मैं अना यूज कर सकता हूँ? सर या क्या, नहीं नहीं सर, इसके बदले नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी बताया क्यों? ना दोनों सर, की भी तो मैं ही होगी ना. क्योंकि जी अना आप की फिर से नस्बी बोले क्या फॉर्म है? जो होती है वो या होती है. माशाल्लाह, माशाल्लाह. अना की नस्बी फॉर्म जो होती है वो या होती है, और लैता की वजह से इस्म हालत नस्ब में चला जाता है. हुरूफ जी सर. मुशब्बह बिल फ़िल की वजह से इस्म हालत नस्ब में आएगा, इसलिए यहाँ पे हम अना यूज नहीं करेंगे. अना के बजाय
یا یوز کریں گے، جبکہ میننگ یا اور انا کی سیم ہے، دیٹ از میں، آئے، لیکن ہم کون سا والا یوز کریں گے جو حالت نسبی میں ہے. کیوں حالت نسبی والی فارم کیوں یوز کریں گے؟ کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کا افیکٹ یہی ہوتا ہے کہ جب یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوگا تو مبتدا پہ نصب دے گا، اور یہاں پہ اگر انا تھا تو وہ یا میں کنورٹ جائے گا. ویری گڈ. چلے ماشاءاللہ. اب میں کسی اور سے بات کرتا ہوں. چلے منزہ نذیر آپ انمیوٹ کریں. منزہ آپ انمیوٹ کریں اور السلام مجھے علیکم بولیں. سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان دونوں میں کیا صحیح ہے؟ سر پہلا لا اللہ، کیوں دوسرا کیوں نہیں؟ سر کیونکہ لا اللہ کے ساتھ نون وقایا نہیں لگایا جاتا ہے. لال کے ساتھ نون وقایا نہیں اچھا لائتا کے ساتھ لگایا جاتا ہے. جی سر اس کے ساتھ کمپلسری ہے لائتا کے ساتھ. چلے پھر تو اب میرا کوشچن چینج ہوتا ہے. لائتا نہیں، بولیے دونوں میں کیا صحیح ہے؟ سر لائتا نہیں، لائتا ہو. کیا صحیح ہے دونوں؟ کیوں کمپلسری جو ہے لائتا کے ساتھ؟ سر وہ متکلم کے ساتھ ہوتا ہے یہاں. ماشاء اللہ ویری گڈ. دس از واٹ آئی ایکسپیکٹڈ فرام یو. وہ جب یہاں پہ ضمیر متکلم ہوگی نا، جب یہاں پہ یا ہوگی تبھی ہم نون وقایہ ایڈ کریں گے. نون وقایہ کی ڈیفینیشن میں ہم نے بولا کہ اگر حرف مشبہ بالفعل اور اس میں واحد متکلم کی ضمیر ہو، اگر حرف مشبہ بالفعل کا اسم واحد متکلم کی ضمیر ہوگی تو حروف مشبہ بالفعل اور ضمیر کے درمیان جو اس ٹائم نون وقایہ ایڈ کیا جائے گا. اگر اسم کیا ہوگا؟ واحد متکلم کی ضمیر. یہ کون سی ضمیر ہو گئی؟ ہو کون سی ضمیر ہے؟ یہ واحد غائب کی ضمیر ہے نا، واحد غائب کی ضمیر ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ نون وقایہ ایڈ نہیں ہوگا. کانسیپٹ کلیئر کر لیں سب ماشاءاللہ. اس کے ساتھ نون وقایہ ایڈ نہیں ہوگا. چلے آگے. اب ہم آج کی بات کر لیتے ہیں. یہ تو ہوگی تھی کل کی بات، ٹھیک ہے جی. اب آج کی بات کر لیتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے شارٹ فارمز. شارٹ فارمز ٹھیک ہے جی. حالات تخفیف، حالات تخفیف لکھ لیں سب لوگ. حالات تخفیف، تخفیف مطلب کمی کرنا، شارٹ کر دینا، ٹھیک ہے جی. تو جو حروف مشبہ بالفعل کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل؟ کتنے ہوتے ہیں حروف مشبہ بالفعل؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. کون کون ہوتا ہے 6؟ کون کون ہوتا ہے بولے ذرا. ان، ان، جی ماشاءاللہ. کان، کأن، ویری گڈ. اور لائتا، لیکن، لیکن، لعل. لعل. ماشاءاللہ. یہ 6 ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے جی. ان میں سے 4 حروف ایسے ہیں جن کی ہم شارٹ فارم بھی کبھی کبھار یوز کر لیتے ہیں. ان، دیکھیں ان، ان، اور ہوتا ہے لیکن. یہ 4 جو ہے نا، ان 4 کی کبھی کبھار شارٹ فارم بھی یوز ہوتی ہے. شارٹ فارم بھی حالت تخفیف بھی یوز ہوتی ہے.
ٹھیک ہے جی. حالت تخفیف اس ٹائم ہم ان کو بولتے ہیں مخففہ. مخففہ یعنی شارٹ کیا ہوا. مخففہ شارٹ کیا ہوا, تخفیف کیا ہوا. ٹھیک ہے جی, مخففہ اس ٹائم بولیں گے انہیں. ٹھیک, اب یہ حالت مخففہ کیسی ہوگی, ان کی شارٹ فارم کیسی ہوگی, ذرا وہ دیکھیں. ہم ان میں سے نا جو نون مشدد ہے, جسے ابھی تھا نا اننا, یہ جو اننا ہے, اننا میں کیا ہے نون مشدد, اس پہ جو فتحہ والا ایکچولی اننا کیسے ہے, اننا ہے ایکچولی اس طرح سے, اس طرح سے بنائیے ہے نا, یہ آپ نے پڑھا ہے. پہلے ہے ان اور پلس نون پہ زبر, نون پہ فتحہ ہے, تو کیا بنا ٹوٹل, اس پہ تشدید آئی. ان اس کو اس طرح سے ہم ڈینوٹ کر لیتے ہیں. تو حالت تخفیف میں شارٹ فارم میں ہم اس والی نون کو ختم کر دیتے ہیں, گرا دیتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں. کیا بچا ٹوٹل, کیا بچا, یہ ان. کیا بچا جی, ان. ٹھیک ہے, کیا بچا, ان. اس ان کو بولیں گے یہ شارٹ فارم ہے کس کی, اننا کی. یہ حالت مخففہ ہے کس کی, اننا کی. یہ تخفیفی حالت ہے کس کی, اننا کی. اسی طرح سے انا سے بنائیں گے ان, کا انا سے بنائیں گے کا ان, اور لاکنہ سے بنائیں گے لاکن. لاکنہ سے بنائیں گے لاکن. میں نے بولا ایک بنے گا ان, اسی طرح پھر بنے گا ان, اور کا ان, لاکن. لاکن. ٹھیک ہے جی, یہ چار, ان چاروں کی شارٹ فارم بنتی ہے. جو دو بچے لیتا اور لعل, ان کی شارٹ فارم نہیں بنتی, ان کی مخفف حالت نہیں بنتی. ان چار شارٹ فارم بنتی ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے میں نے لکھا. قرآن میں اس کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں, اور میں پہلے ان کی رول سکھاؤں گا, پھر انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن کی آیت سے ان کی ایگزامپلز لے لیں گے. میں پھر سمجھاؤں گا وہ کیسے یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو چلے دیکھیں, جب ہم شارٹ فارمز یوز کریں گے نا, جب بھی ہم حروف مشبہ بالفعل کی شارٹ فارمز یوز کریں گے, حالت مخففہ یوز کر لیں گے, اس ٹائم, اس وقت ان کا اعرابی عمل کرنا, ان کا اعرابی عمل کیا ہے, اعرابی عمل ان کا کیا ہے, کوئی مجھے بولے. حروف مشبہ بالفعل کا اعرابی عمل کیا ہے, اعرابی کام کیا ہے, نصب ان کے لانا. اسم پر بات ہے, نصب کس پہ دیتے ہیں, مبتدا پہ. مبتدا پہ. ماشاء اللہ. اچھا, کامران رفیق بولتے ہیں سر ریپیٹ پلیز. چلے میں ریپیٹ کرتا ہوں. میں ریپیٹ یہ کر رہا ہوں کہ میں نے بولا جو ہم نے حروف مشبہ بالفعل 6 پڑھ لیے, ان میں سے جو 4 ہے, انا, انا, کا انا اور لاکنہ, ان 4 کی ہم شارٹ فارمز بھی کبھی کبھار یوز کر لیتے ہیں. شارٹ فارم کیا ہے, ہم نون زبر نا کو ہٹا دیتے ہیں وہاں سے, صرف اس کو انا کو ہم نے ان لکھا, انا کو ہم ان لکھتے ہیں, اور کا انا کو کا ان لکھیں گے, لاکنہ کو لاکن لکھیں گے. یہ ان کی شارٹ فارمز ہو گئی. ٹھیک ہے جی, یہ ان کی شارٹ فارمز ہو گئی. اب ان کی کیا رولز ہیں, یہ کیسے یوز ہوں گے تو پھر کیا کام کریں گے. یہ دیکھیں, میں نے کہا کہ جو حروف مشبہ فعل جو ان کا جو اعرابی عمل ہوتا ہے, یعنی مبتدا پہ نصب دیتے ہیں, جب یہ شارٹ فارم میں یوز ہوں گے تو اس ٹائم ان کا اعرابی عمل کرنا بھی جائز ہے, اعرابی عمل نہ کرنا بھی جائز ہے. یعنی جب آپ ان کو شارٹ فارم میں یوز کریں گے, اس ٹائم آپ مبتدا پہ نصب دے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے, آپ کی مرضی. لکھ لیں یہ جملہ. جب آپ حروف مشبہ بالفعل میں سے 4 حروف مشبہ بالفعل یعنی انا, انا, کا انا اور لاکنہ کی شارٹ فارم کو یوز کریں گے, حالت مخففہ کو یوز کریں گے, ان کو حالت مخففہ میں آپ استعمال کر لیں گے, اس ٹائم ان کا اعرابی عمل کرنا بھی جائز ہے اور ان کا اعرابی عمل نہ کرنا بھی جائز ہے. آپ چاہے تو مبتدا پہ نصب دے, نہ چاہے تو مبتدا پہ نصب نہ دے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہے, اس کی ایک کنڈیشن ہے. اب کنڈیشن کیا ہے, وہ یہ ہے, وہ الگ الگ ہے سب. اب ان کی پہلے بات کر لیتے ہیں. جب ان یوز ہوگا تو کیسے, کیا اعرابی کام کیسے ہوگا. دیکھیں, میں نے کیا بولا, ان کیسے یوز کرے گا, یہ مبتدا پہ نصب دے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دے سکتا ہے.
ڈیپینڈ کیا کرتا ہے آپ کیسے لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ چاہے اس کو عمل کرانا ہے کہ نہیں چاہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں عمل کرا دوں تو پھر یہ عمل کر لے گا. اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں میں اس کو عمل نہیں کراؤں تو عمل نہیں کرے گا. عمل مطلب اس کا افیکٹ پھر نہیں ہوگا. افیکٹ کیا ہے اس کا؟ مبتدا کو نصب دینا, ٹھیک ہے جی. اگر آپ چاہیں کہ یہ عمل نہ کرے, اگر آپ چاہیں کہ یہ مبتدا پہ نصب نہ دے تو پھر ضروری ہے کہ آپ اس کی خبر پر, جو اس کی خبر ہوگی نا, آپ اس کی خبر پر لام تاکید لگائیں. لام تاکید جو ہم نے پڑھا, لام تاکید ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے جی. اور اگر عمل کرانا چاہتے تو پھر کوئی لام کا یوز کرنا ضروری نہیں ہے. فار ایگزامپل میں بتاؤں, دیکھیے اس طرح سے ہے یہ, ان زیدن عالم, ان زیدن عالم. چلے منزہ انمیوٹ کریں, منزہ انمیوٹ کریں آپ, اور Yes, sir. مجھے بولے اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے, کہاں پہ کون اننا سا کا اعراب مطلب کیوں آیا. اننا زیدن جو ہے اس پہ نصب آیا کیونکہ اس کے آگے اننا ہے, جی ماشاء اللہ. اور عالمن اور مرفوع ہی رہا. کیوں یہ رہے گا خبر, مرفوع؟ کیونکہ خبر پہ کوئی ایکچولی چینج نہیں ہے. جی, جب اس پہ اننا نہیں تھا, اگر ہم اس کو وداؤٹ اننا لکھیں گے تو پھر یہ کون سی ترکیب, کون سا مرکب بنے گا؟ اگر میں یہاں سے اننا کاٹوں تو کس طرح سے رہے گا؟ اب یہ اننا کاٹ کے اب کیسے لکھیں گے ہم اس کو؟ کیا اب یہ صحیح زید ہے؟ عالم, ماشاء اللہ, اب بنے گا یہ زید عالم. یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. چلے خیر چھوڑے ابھی. تو مجھے یہ بولے آپ, اب ہم نے اس کے سامنے اگر اننا لگایا, اننا لگائیں گے تو اس میں کیا آئے گا؟ نصب آئے گا. ماشاءاللہ. دیکھیں اب اگر میں اب اسی کو شارٹ فارم میں یوز کر لوں تو سیم چیز میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں. ان, دیکھیں ذرا, مخففہ صورت اس کی اس طرح سے بنے گی, ان زیدن عالم, ان زیدن عالم, ٹھیک ہے جی, ان زیدن عالم. اور اس ٹائم آپ کو دکھ رہا ہوگا ان نے اپنا کام کر لیا, اس ان نے اپنا کام کر لیا. اس کو اپنا کام کیا کرنا ہے کہ مبتدا پہ نصب دینا ہے, جو کس نے دے دیا. ٹھیک ہے جی, میں نے چاہا تو اس نے دیا, میں چاہوں تو نہیں دے گا. دیکھیں اب میں چاہوں تو نہیں دے گا, پھر مجھے کیسے لکھنا ہے؟ پھر اگر ہم چاہیں کہ نہیں یہ اپنا عمل نہ کرے, پھر اس طرح سے ہمیں لکھنا پڑے گا, ان زیدن, زیدن. اب خبر کے ساتھ ہمیں لام تاکید ایڈ کرنا ضروری ہے, لعالم, ان زید لعالم, ان زید لعالم, ٹھیک ہے جی, ان زید لعالم. اب دیکھیں, اب زید پہ اب اعرابی چینجنگ نہیں آئی, اب نصب نہیں آیا, کیونکہ ہم نے سامنے خبر پر تاکید لایا. یہ لام تاکید اس ان کا ایفیکٹ نیوٹرلائز کر لے گا, ختم کر لے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک پڑھا تھا آپ نے ایفیکٹ ختم کرنے کے لیے ما کافا, ایک پڑھا ہم نے ما کافا. اب ہم مخفف میں لام تاکید سے ان کا ایفیکٹ نلیفائی کر رہے, نیگلیکٹ کر رہے, نیوٹرلائز کر رہے, ختم کر رہے. اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. کسی کو کوئی کنفیوژن؟ ہاں جی, نہیں. پھر ان, اس کے ان ہے مخففہ صورت کس کی؟ ان کی. ٹھیک ہے جی, یہ مخففہ صورت کس کی؟ ان کی.
سر ایک خبر کے ساتھ لام ایڈ کرنا ہے؟ ہاں جی، خبر کے ساتھ لام ایڈ کرنا ہے جی، خبر کے ساتھ آپ کو لام ایڈ کرنا ہے، لام تاکید ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم بات کر لیں گے ان کی۔ دیکھیے ان، جو ان مخففہ جو آپ کا یوز ہوگا، یہ عمل کرے گا، یہ تب عمل کرے گا، یہ نہ عمل کرے گا، ایکچولی میں اس طرح سے اگر سمجھا، یہ عمل کرے گا، یہ عمل کرتا ہے، یہ اسم پہ نصب دیتا ہے، لیکن 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 اس کا اسم مطلب چھپا ہوا جو جملے میں نہ لکھا جائے، جملے میں لکھا نہیں جائے گا، اس لیے آپ کسی پہ نصب نہیں دیں گے، کیونکہ جس پہ نصب دیا گیا نا وہ ہے ہی نہیں جملہ، محذوف مطلب ایبسٹریکٹ ہے، وہ چھپا ہوا ہے، وہ جملے میں لکھا نہیں گیا۔ یعنی اگر آپ ان کی فارم میں، اگر آپ ان کو ان کی صورت میں لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو نصب نہیں دینا پڑے گا۔ ایکچولی آواز کٹ کے آ رہی ہے، اوکے ٹھیک ہے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ اب میری آواز آ رہی ہے کیا؟ اب میں آڈیبل ہوں؟ میری آواز آ رہی ہے اب؟ یس سر. جی سر، جی چلیے ماشاء اللہ۔ چلیے، میں نے یہ عرض کیا، میں نے یہ بولا کہ ان بھی اپنا اعرابی کام کر لیتا ہے۔ اس کا اعرابی کام کیا ہے؟ ان کا اعرابی کام یہی ہوگا کہ یہ اپنے مبتدا پہ، جو جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہوگا، یعنی جو اس کا اسم ہوگا، اس پہ نصب دے گا، یہ نصب دیتا ہے اس پہ، ٹھیک ہے جی، یہ اس پہ نصب دیتا ہے، لیکن اس کا اسم، جو اس کا اسم ہے نا، وہ ایکچولی ہم بولتے ہیں ضمیر شان، اس کو ابھی ہم آپ نے وہ نہیں پڑھا، انشاءاللہ وہ آگے پڑھ لیں گے۔ اگر ابھی یہ پوائنٹ زیادہ اچھی طرح سمجھ نہ آئے تو کوئی ضرورت بھی نہیں، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھ آئے گا۔ ضمیر شان ابھی میں نے آپ لوگوں کو نہیں پڑھایا ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ اس ان کا اسم ہمیشہ ایک ضمیر ہوتی ہے جو یہاں نہیں دکھے گی، آپ جو آپ کو جملے میں نہیں دکھے گی، ٹھیک ہے جی، جو آپ کو جملے میں، فار ایگزامپل، جی جی میں ریپیٹ کروں گا، دیکھیں ذرا، اگر میں کہوں رأیتو، رأیتو مطلب میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، رأیتو، دیکھیے ان، رأیتو ان زیدن عالم، میں نے دیکھا کہ زید عالم ہے، میں نے دیکھا کہ زید عالم ہے، اس طرح سے۔ اب اگر میں یہاں پہ انا کو مخفف بنا دوں، ان بنا دیا، اس ٹائم کیا ہوگا؟ اب ایکچولی یہاں پہ ایک ضمیر ہو چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بنے گا ایکچولی رأیت انہ زید عالم۔ خیر ابھی مجھے اس کے بارے میں نہیں جانا، میں یہ بتاؤں کہ یہاں پہ ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے جو آپ کو نہیں دکھ رہی ہے ابھی سینٹینس میں، اس پہ نصب آ گیا، ہو ضمیر ہے، ہو مطلب حالت نصبی میں ہے نا، ہو مطلب حالت نصبی میں ہے، ہوا حالت رفعی میں ہے، ہو حالت نصبی اور جری میں ہے، تو یہاں پہ ہو ضمیر ہے جو آپ کو نہیں دکھ رہی ہے، وہ ہو ضمیر زید کے لیے یوز ہو رہی ہے، اس اور وہ ہو ضمیر حالت نصبی میں آئی، وہی اب اسم بن رہا ہے، وہی مبتدا بن رہا ہے، اس پہ نصب آیا، لیکن ہم وہ جملے میں لکھتے نہیں ہیں، تو یہاں پہ زید پہ رفع دیتے ہیں، زید پہ رفع دیتے ہیں، یہ بنے گا رأیت ان زید عالم، رأیت ان زید عالم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاید آپ کو دکھ رہا ہوگا شاید ان نے اپنا کام کیا ہی نہیں کیونکہ زید پہ نصب آیا ہی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ان اپنا کام کرتا ہے، اس نے عمل اپنا کر لیا، اس نے اپنے اسم پہ نصب دے دیا، اور اس کا اسم ضمیر شان ہے، اس کو بولتے ہیں، جو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، میں آپ کو ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ، ضمیر شان جو یہاں دکھی نہیں، وہ محذوف ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہوا سے ہو بنی، وہ ہم جملے میں لکھتے نہیں، ہاں پھر نصب آنا تھا نا، وہ نصب آیا ہو پہ، وہ نصب آیا ہو پہ، ٹھیک ہے، چیٹ باکس میں پوچھ رہے ہیں پھر نصب آنا تھا نا، وہ نصب آیا اس ضمیر پہ، اس ضمیر کو ہم جملے میں لکھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس پہ نصب آ گیا، وہ محذوف ہے،
اور یہاں پہ جو زید ہے یہ زید اس ضمیر کو ایکسپلین کر رہا ہے. یہ زید اس ضمیر مطلب وہ ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے. دیٹ مینس کہ وہ ضمیر زید کے بدلے یوز ہوئی. اب وہ اس ضمیر پہ کیا آیا؟ اس ضمیر پہ نصب آیا. اب یہ زید ابھی اسم نہیں بن رہا, ابھی مبتدا نہیں بن رہا ہے. مبتدا وہ ہو ضمیر ہے. یہ زید اس کو کیا کر رہا ہے؟ یہ زید اس کو ایکسپلین کر رہا ہے. مفعول کون رہا؟ مفعول کس چیز کا مفعول؟ مفعول کون بنے گا؟ اچھا رایت کا مفعول, رایت کا مفعول ہو بنے گا نا, رایت کا مفعول ہو بنے گا, اور وہ ہو ہم نے محذوف کر لیا. اور مفعول کا محذوف کرنا جائز ہے, مفعول کو ہم جائز محذوف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے شبیر بھائی, اگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی میں پھر سے کوشش کر لوں گا, میں آپ کو سمجھاؤں گا پھر سے, کوئی دقت نہیں, انشاءاللہ ہم آگے آرام سے کر لیں گے. میں نے عرض کیا کہ اس ان کے بعد ایک ہو ضمیر چھپی ہے. دیکھیں ذرا, اس ان کے بعد یوں سمجھے ایک ہو ضمیر چھپی ہے. ٹھیک ہے جی, ایک ہو ضمیر چھپی ہے. یہ ہو کس حالت میں؟ حالت نصب میں. اس پہ نصب یہ تھا ایکچولی ہوا, جب ان لگایا تو بنا ہو, اس پہ نصب آیا. ٹھیک ہے, چونکہ اور یہ ہو کس کے لیے ڈینوٹ ہو, کس کے لیے یوز ہو رہی ہے؟ زید کے بدلے یوز ہو رہی ہے. لیکن ہم زید کو جملے میں یوز کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں. اب ہمیں یہ ہو یوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی اس میں ہو ضمیر تو ہے لیکن وہ چھپی ہے, ہم نے وہ چھپا دی, وہ ایبسٹریکٹ ہے وہاں پر. وہی ابھی مبتدا ہے, وہی ابھی وہ ان کا اسم وہی بن رہی ہے, اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. وہی ان کا ضمیر, ان کا اسم وہی ہے. اس پہ نصب آیا, اس پہ نصب آیا اور وہ محذوف کر لی, وہ ہم نے چھپا دی. اس لیے اس پہ نصب آیا تو زید پہ نصب نہیں, اس پہ نصب آیا اب زید پہ نصب نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا جی, اب زید کو ہم حالت رفعی میں ہی رکھیں گے کیونکہ نصب اسم پہ آتا ہے, اور اسم یہاں اس ان کا اسم ہمیشہ ضمیر شان ہوتی ہے. اس ان کا اسم ہمیشہ ضمیر شان ہوتی ہے. جب انا کو ہم حالت تخفیف میں یوز کریں گے, جب انا کو آپ حالت تخفیف میں یوز کریں گے, یعنی ایز ان یوز کریں گے, تو ان کا اسم ہمیشہ ضمیر شان ہوگی. ان کا اسم ہمیشہ ضمیر شان ہوگی, اور ضمیر شان جملے میں لکھی نہیں جاتی. ضمیر شان پہ کیا ہوا؟ ضمیر شان پہ کیا کہتے ہیں, نصب آ گیا. ٹھیک ہے جی, ضمیر شان پہ نصب آ گیا تو اب ہمیں جو ضمیر کا مرجع ہے, یعنی ضمیر جس کے لیے, جس اسم کے لیے یوز ہو رہی ہے, ہمیں اس اسم پہ نصب دینا نہیں ہے, اس پہ نصب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب زیدن بنے گا, زیدن نہیں بنے گا. تو کیا آئے گا؟ رأیت ان زیدن عالم, رأیت